أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت ہی ذی شان و ذی وقار صاحب صدارت فخر السادات یہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ رقبیہ قبلہ صاحبزادہ والا شان شیخ طریقت سید اطہر فراز شاہ صاحب المعروف اللہ پیر وکٹر شاہ صاحب زید شرفہ جملہ سادات کرام مشائخ اکرام علماء ذی احتشام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ ایصال ثواب محترم رانا محمد یاسین صاحب مرحوم مغفور، محترم قبلہ میاں اظہر حسین صاحب مرحوم مغفور فیصل آباد والے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحومین کی بخشش فرمائے اور صدقہ ولادت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص خاص کر کے یہ تقریب سعید یہ پہلی اور ابتدائی نشست ہے فخر السادات شیخ المشائخ قبلہ پیر سید شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعۃً قادری نقوی کہ اس پاک کی اللہ پاک حضور کی ساری امت کے مرحومین مرحومات بغیر حساب بخشش فرمائے، کیونکہ وقت انتہائی قلیل ہے۔ اختصار کو مرحوم خاطر رکھتے ہوئے میں چند معلومات تقریب سعید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں کامیابی کا راز بتایا ہے اور کامیاب و کامران لوگوں کی نشانی بتائی ہے، جن کو خلاق کائنات نے کامیاب فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں تزکیہ نفس کی دولت مل گئی۔ اور سے پاک کی تقریب بھی ہے اور سادات کرام کا جمع رفیع ہے۔ دین متین کا اتنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کامیابی کا جو راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک جو کامیاب ہیں وہ ہیں جن کے دل پاک صاف اور ستھرے ہیں۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی دولت جن کو مل گئی وہی کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ تقویٰ کا نور، طہارت کا نور، شب زندہ داری کا نور، آہ سحرگاہی کا نور، رات کے سجدوں کا نور، قیام کا نور، صیام کا نور،
صحبت اولیاء کا نور، عشق مصطفیٰ کا نور انہی چنیدہ دلوں کو، قلوب کو عطا ہوتا ہے جن کو اللہ پاک تزکیہ و تصفیہ کا نور عطا فرماتا ہے۔ جب تک یہ دل کا کٹورا، دل کا برتن، باطن، قلب یہ پاک اور صاف، مزکا، مصفا، منزہ نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ ولایت کا نور آ سکتا ہے، نہ تقوی و طہارت کا نور آ سکتا ہے، نہ اولیاء و کاملین کی محبت کا نور آ سکتا ہے، نہ عشق مصطفیٰ کے پھانپڑ اس دل میں روشن ہو سکتے ہیں۔ ان سب انوار و تجلیات کے لیے یہ شرط ہے کہ دل کا پاک اور صاف ہونا۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا من صاف کر لیا، جنہوں نے اپنا باطن صاف کر لیا، جنہوں نے اپنا اندر صاف کر لیا۔ صوفی کی جو تعریف ہے، صوفی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جلوت اور اس کی خلوت ایک ہوتی ہے۔ بولے کیا؟ اس کی جلوت اور اس کی خلوت ایک ہوتی ہے، اس کا اندر، اس کا باہر ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صوفی بیٹھک میں کچھ اور ہو اور مسجد میں کچھ اور ہو۔ صوفی کی تعریف ہی یہ ہے، صافی صوفی جس کا اندر صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، طاہر مطہر ہوتا ہے، منزہ مصفا مزکا ہوتا ہے، اور جو اس کی صحبت میں، اس کی مجلس میں، اس کی بیٹھک میں آتا ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے۔ صوفی کا جو مسلک ہے اور صوفی کا جو مشرب ہے وہ دل اور باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، صوفی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی۔ جو اس کی بیٹھک میں آتا ہے وہ اس کے باطن پہ نگاہ ڈالتا ہے، پہلے اس کے باطن کو پاک کرتا ہے، اس کے نفس کو پاک کرتا ہے، اس کے اندر کو سنوارتا ہے، پھر اس پاکیزگی ظاہر کے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے اس کے مطب میں، اس کی ڈسپینسری میں، اس کے ہاسپٹل میں، اس کے دواخانہ میں دل کی دوا ہوتی ہے، باطن کی دوا ہوتی ہے۔ کسی بھی رنگ کا، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی سکول آف تھاٹ کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی جغرافیائی سرحد سے تعلق رکھنے والے شخص کا، کوئی بھی شرق سے غرب تک، عجم عرب، کوئی بھی صوفی کی مجلس میں آئے، صوفی اسے ویلکم کرتا ہے، صوفی اسے اپنی بارگاہ میں جگہ دیتا ہے۔ 90 لاکھ ہجروں کو کلمہ پڑھانا یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا کیا آسان ہے، پیچھے پریکٹس ہے، پیچھے بہت بڑی چوری پریکٹس ہے۔ ایسے بھی 90 لاکھ ہوئی، ایسے بھی کوئی ایک ہی بیٹھک مجلس میں تھی اور تاجدار اجمیر میں سب کو دیکھو اور کلمہ پڑھا دیا، ایسی بات نہیں ہے، پیچھے بہت بڑی پریکٹس ہے۔ اور پریکٹس کیا ہے؟ وہ ادھر دیکھے، توجہ رکھیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا، میں سفر کر کے آیا ہوں نیت کے ساتھ، میں سادات کے پاس جا رہا ہوں، سادات کی بارگاہ سے جو تزکیہ کی خیرات ہے، تصفیہ کی خیرات ہے، وہ اس کے ٹکڑے ہمیں مل جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ تاجدار اجمیر دسترخوان بچھاتے ہیں، وہ جو سماج کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، سوسائٹی جنہیں قبول نہیں کرتی، جنہیں اچھوت کہتے ہیں، شودر کہتے ہیں، اور جنہیں سماج ہندو معاشرہ قبول بھی کرنے کو تیار نہیں، اس وقت کے برہمن، اس وقت کے بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، قوم پرست ہیں، جو اپنی جو کتاب جس کو وہ اپنی مقدس کتاب کہتے ہیں، وہ بھی اگر کسی اچھوت اور شودر اور کسی پیچھے ہوئے طبقات کے تعلق رکھنے شخص کے کانوں میں چلی جائے تو اس کے کانوں میں بھی سیسا پگھلا کے ڈال دیتے تھے کہ یہ آواز تیرے کانوں میں کیسے گئی ہے؟ یہ تاجدار اجمیر ہیں کہ جن کو معاشرے نے ٹھکرا دیا تھا اور اچھوت اور شودر کہہ کے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اجمیر کے بابے نے ان کو دسترخوان پہ بٹھایا، ان کے ہاتھ بھی دھلوائے، انہیں لنگر بھی کھلایا، اور یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔
ہم نے تو لنگر کو بھی مناظروں کا موضوع بنا دیا نا، یہ ہماری شروع یہ قسمت ہے کہ ہم نے لنگر کو، حالانکہ لنگر میں جس کی پیٹ کی جو آگ ہے وہ بجھ جاتی تھی، وہ پھر حسن اخلاق کو دیکھ کر جس کے دسترخوان پہ کھا کے جاتا تھا تو وہ پھر اس باب اجمیر کے نبی کا کلمہ بھی پڑھتا رہتا تھا۔ نبے لاکھ ہم تو مسلمان کو مسلمان بناتے پھرتے ہیں، وہ بھی بندے اختیار، انہوں نے ہندوستان کو، شرکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا ہے، ہندوستان کو، شرکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا ہے۔ نیرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اولیاء، صوفیاء، عابدین، عارفین، اللہ والے، ان کی جنت اور خلوت بولیے کیا ایک ایسی، اور صوفی درخت کی مانند ہوتا ہے، جو بھی اس کے پاس آتا ہے شجر سایہ دار سے سایہ پاتا ہے، پھل پاتا ہے۔ کبھی کسی درخت نے کسی پرندے کو یہ کہا ہے کہ بھی حلال پرندہ وہ گھونسلہ بنائے اور حرام گھونسلہ نہ بنائے، یا فلانا بندہ آ کے اسے سایہ حاصل کرے یا فلانا سایہ نہ کرے، فلاں فلاں کے جھگڑے ہمارے ہیں، صوفیاء کے یہاں فلاں فلاں کی بات نہیں، الخلق عیال اللہ، ان کے ہاں اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ اللہ کے کنبے کو پالتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کی تصویری کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، تزکیہ کا نور بانٹتے ہیں، تزکیہ کا نور بانٹتے ہیں، اخلاق حسنہ کا نور بانٹتے ہیں، زہد و تقویٰ کا نور بانٹتے ہیں، اور پھر وہ دریاؤں کو بھی شہر بنا دیتے ہیں، صحراؤں کو بھی شہر بنا دیتے ہیں، بیابانوں کو شہر بنا دیتے ہیں۔ بستی شریف نہیں ہوتی، بسنے والے شریف ہوتے ہیں، مگر بستی میں سارے بسنے والے شریف بھی نہیں ہوتے، مگر وہ ایسے ہوتے ہیں ایک کے صدقے میں پوری بستی شریف بن جاتی ہے۔ کچھ شریف پاک وطن شریف ہے، وہ 100 بندوں کا قاتل تھا نا، ابو ہریرہ سے اس کے راوی ہیں، تو اس قاتل کو اس بزرگ نے کہا تھا وہ جو بستی صالح ہے، ہذہ قریۃ الصالحہ، وہ نیک بستی، یعنی اللہ والے نیک رہتے ہیں، اس بستی شریف کی طرف جا، شاید تیری بخشش کا سما ہو جائے۔ وہ ابھی شریف بستی پہنچا نہیں تھا، قریہ صالحہ پہنچا نہیں تھا، ابھی نیکوکاروں کی بیٹھک میں گیا نہیں تھا، نیکوکاروں کی سنگت میں گیا نہیں تھا، قابلین کی صحبت میں گیا نہیں تھا، جانے والا تھا، امر ربی آ گیا، مگر جستجو خالص تھی، اللہ پاک نے 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کروا دیا۔ سبحان اللہ، ان کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ کیوں کہ وہ قریۃ الصالحہ کی طرف جانے کا عزم مصمم کر چکا تھا۔ جو خالی عزم بالجزم کر لے، اللہ اس کی رحمت عطا فرما دیتا ہے، جو ان کی بیٹھک میں آ جائے، ان کی مجلس میں آ جائے، تو صوفی اسے کہتے ہیں جس کے مطلب میں دل کی دوا ہوتی ہے، باطن کی دوا ہوتی ہے، وہ اندر کا نگاہ رکھتا ہے اور اندر کو سنوارتا ہے۔ اس لیے مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، جتنے بھی مقاصد فقہ سکول آف تھاٹ ہیں، آپ یہ دیکھیں وہ فقہ کے امام ہیں، مگر صوفیاء کی بیٹھک میں دوزانوں ہو کر جا کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شرق سے لے کے غرب تک ساری مخلوق ان کی علم کی خوشہ چین ہے، مگر وہ حضرت شیبان رائی کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل شرق سے لے کے غرب تک مخلوق ان کی علم کی خوشہ چین ہے، فقہ کے امام ہے، مگر بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والے بشر حافظ کی اس نے کہا کہ آپ فقہ کے امام ہیں، آپ مفتی اعظم ہیں، اور یہ بغداد کی سڑکوں پہ ننگے پاؤں چلنے والا، آپ اس کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ دنیا آپ کے پاس فہم شرع کے لیے آتی ہے، مسائل شرع پوچھنے آتی ہے، آپ اس دیوانے فردانے کے پیچھے جاتے ہیں جو ننگے پاؤں چلنے والا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا شریعت کو میں جانتا ہوں، شریعت والے رب کو یہ جانتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فقہ کے امام ہیں، شرق سے لے کے غرب تک ان کی علم کی خوشہ چین ہے، مسائل شرع، فہم و قرآن و حدیث کا علم ان کے پاس ہے، 7 سمندروں سے زیادہ علم ہے امام شافعی کے پاس، مگر قربان جائیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی حبیب اجمی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔
اجمی کی حبیب اجمی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا قاری، سب عشرہ کا قاری، وہ حضرت حبیب اجمی کی بیعت کی نیت سے آیا شہرہ سن کر، تو آپ کے پیچھے سے نماز پڑھی، تو نماز جو تھی وہ جاری تھی، آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تو یہ تو سب عشرہ کا قاری تھا نا، اس نے کہا یہ حبیب اجمی ہے جس کو الحمد نہیں پڑھنا آئی، جس کو الحمد دل میں یہ خیال آیا اور یہ بغیر بیعت کے واپس جانے لگا۔ ابھی یہ سہل کے قریب ایسے گزرا، شیر کے پیچھے پڑ گیا۔ حضرت حبیب اجمی نے جو شور غل سنا نا، ایک نوجوان خوبصورت عالم فاضل و قاری ہے، پیچھے شیر ہے، تو حضرت حبیب اجمی نے اس شیر کو روک کے اس کی کان پکڑ کے کہا اللہ کے کتوں میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ پھر مسئلہ پوچھا کہ کسی کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ امام شافعی کے سلام زادہ نے بطور جوک آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا کسی کی نماز قضا ہو جائے وہ کیا کرے؟ ساری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھے۔ یہ ہنسنے لگے، دیکھو جی مسئلہ کیا تھا، بتایا کیا؟ امام شافعی کی بارگاہ میں کہ استاد جی ہم نے حبیب اجمی سے جس کے قدموں میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں تنہائیوں میں، ہم نے ان سے پوچھا بھی نماز قضا ہو جائے گی یہ تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ساری زندگی کی دوبارہ نمازیں پڑھیں۔ یہ اس نے مسئلہ بتایا حبیب اجمی کی بارگاہ میں۔ آپ نے کہا دیکھو انہوں نے یہ بتایا نا، ان سے جا کے پوچھو کہ یہ مسئلہ تو آپ نے ایسے کیوں بتایا کہ وہ ساری زندگی کی نمازیں دوبارہ قضا پڑے؟ کہ دوبارہ جب پوچھنے آئے جلال میں آ گئے، کہا اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو گیا، جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ مردہ ہے، ہم اس کو کفر میں شمار کرتے ہیں اور دوبارہ سے ساری نمازیں پڑھیں۔ تو امام شافعی نے فرمایا میں نہ کہتا تھا ان سے نہ الجھا کرو، ان سے نہ پوچھا کرو، ان کا مشرب اور ہے، ان کا مشرب۔ امام احمد بن حنبل کی ہم شیعہ بغیر تعارف کرائے، بغیر پہچان کرائے، بغیر شناخت کرائے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتے وقت کے مفتی مجھے ایک مسئلہ بتائیں، وقت کے فقہ کے امام مجھے مسئلہ بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو گھر کی چھت پر بیٹھتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ چاند کی چاندنی میرے لیے وسیلہ ہوتی ہے، سبب ہوتی ہے۔ میرے پاس دیا نہیں ہے، لالٹین نہیں ہے، اتنا تیل نہیں ہے کہ میں دیا جلاؤں، لالٹین جلاؤں۔ چاندنی راتوں میں سوت کاٹتی ہوں۔ کبھی کبھار شاہی کافروں کا جلوس نکلتا ہے اور شاہی جو ہرکارے ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چلمیں ہوتی ہیں، مشلیں ہوتی ہیں، لالٹین ہوتے ہیں، ان کی روشنی چاند کی روشنی میں مکس ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ان لمحات کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا بی بی مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہیں بشر حافظ کی بہن تو نہیں ہے؟ زہد کا یہ عالم، ورع کا یہ عالم، تقویٰ کا یہ عالم، خشیت ربانی کا یہ عالم، خوف الہی کا یہ عالم، نوجوانوں یہ خالی مدرسہ کے چاٹ پہ بیٹھ کر ضرب و یضرب و ضربن فہو ضارب کی گردانیں رٹ لینے سے نہیں آتا، بلکہ یہ اولیاء کی صحبت سے آتا ہے، فقیروں کے قدموں سے آتا ہے، اولیاء کی نگاہوں سے آتا ہے۔ اور یہ تزکیہ کا نور، صحبت اولیاء کا نور، زہد کا نور، ورع کا نور، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کا من پاک ہوتا ہے، جس کا من صاف ہوتا ہے، اور جو فقیروں کی مجلس میں جا کر فقیروں کے جوڑے سیدھا کرتا ہے۔ جس کو یہ صحبتیں مل جائے نا، پھر وہ وقت کا مسلح بھی ہوتا ہے، وقت کا مجتہد بھی ہوتا ہے، وقت کا مجدد بھی ہوتا ہے۔ العلم حجاب الاکبر، علم تو خود بہت بڑا پردہ ہوتا ہے۔ جب وہ میں کا بت مار کر، غرور کا بت مار کر، تکبر کا بت مار کر، عجب کا بت مار کر، نفس اور نفسانیت کا بت مار کر جب وہ آتا ہے نا اللہ والوں کی بارگاہ میں، پھر وہ اس کی میں کے بت کو بڑے ہوئے کو پھر وہ تزکیہ کا نور عطا فرماتے ہیں، پھر تزکیہ کے نور کے پردے عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس برتن میں اپنی ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ ولایت کا۔ یہ تمہیدی گفتگو میں نے کی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ نفس کیا۔ نتیجہ محفل سے بہت اچھے انداز سے فرما رہے تھے کہ حضور کا در ہی خدا کا در ہے، اولیاء کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔
ابھی میں دیکھیں اللہ نے کامیابی کا راز بتایا. کامیاب ہو گئے وہ لوگ، افلح، فلاح پا گئے وہ لوگ، من تزکا، جنہوں نے اپنے من کو کیا کر لیا، پاک، صاف ستھرا. جن کا من صاف ہو گیا وہ کامیاب ہے. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں من کی صفائی ملتی کہاں سے؟ من کی پاکی ہر در سے تو نہیں ملے گی نا، کس در سے ملتی ہے؟ اب اللہ پاک اپنے کلام میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تزکیہ، قد افلح من تزکا، زکات. اور یہ زکات کو زکات بھی اس لیے کہتے ہیں، زکات کو زکات بھی اس لیے کہتے ہیں جو مال کا میل ہوتا ہے نا، جو وہ اتر جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے تو مال کو پاک کر دیتا ہے. سید کے اوپر اسی لیے حرام ہے نا. کیوں؟ بس تو بات یہ تو واقع نہیں ہے نا، ہمیں تو کھولتا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کھانا. سادات کی فضیلت اور عظمت یہ تھوڑی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنی آل پہ صدقات کو منع فرما دیا، زکات کو منع فرما دیا کہ مال کا میل ہے. ہم حضور غوث پاک کی 11ویں تو مناتے ہیں نا، فکری بات بھی سنیں، کوئی نظریاتی بات بھی سنیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام جو ہے وہ صدقہ کی شے مت کھائے. سرکاری ہے مت کھائے. پوچھا کہ حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے حق کہنا ہوتا ہے. صدقہ نور ایمان کو کم کر دیتا ہے، نور ایمان کو گھٹا دیتا ہے. وہ مال کا میل ہوتا ہے، کیونکہ مال کا میل کھا کھا کر اس کا نور ایمان گھٹتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تزکیہ کا نور گھٹ جاتا ہے، تزکیہ کا نور گھٹ جاتا ہے، اس کے فاسد کا نور گھٹ جاتا ہے. اور ایمان میں چونکہ حق کہنا ہوتا ہے اس لیے ایمان صدقے سے بچے. لوگوں عام ایمان کو سرکار غوث پاک منع فرما رہے ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار ہے جن کو خلاق کائنات نے طاہر فرمایا، مطہر فرمایا، اور جن کی محبت کو ہماری گردنوں پہ کیا کیا، واجب. یطہرکم تطہیرا، خالی یطہرکم نہیں فرمایا، تطہیرا. یہ ایسے پاک ہیں کہ پاکی کو بھی ان پر ناز ہے. اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے مال کا میل، چاہے وہ عشر ہو، چاہے وہ زکات ہو، چاہے وہ صدقات ہو، حضور نے کہا میری اولاد ہدیہ تو قبول کرے گی، زکات قبول نہیں کرے گی. کیونکہ ان کا من صاف ہوتا ہے، ان کا من صاف ہوتا ہے. اور ولایت کا نور انہیں بانٹنا ہوتا ہے، اور ولایت کا نور اسی گھر سے ملتا ہے. اور رسولا منہم، جو کچھ بھی لینا ہے ادھر دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ سے. اگر آپ کو تزکیہ کی خیرات چاہیے، خشیت ربانی کی خیرات چاہیے، خوف الہی کی خیرات چاہیے، زہد کی خیرات چاہیے، ورع کی خیرات چاہیے، جہاد کی خیرات چاہیے، من کے نور کی خیرات چاہیے، کہیں سے نہیں ملے گی. رسولا منہم، آیات بینات کی خیرات چاہیے، علم کتاب کی خیرات چاہیے، حکمت کی خیرات چاہیے، اور ویزکیہم، تزکیہ نفس کی خیرات چاہیے. خلاق کائنات خود فرما رہے کہیں نہ جاؤ، رسولا منہم، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، ساری خیرات یہاں سے ملے گی. سبحان اللہ. ساری خیرات کہاں سے ملے گی؟ ہمارے علاقہ ہے نا بیلٹ، میں بہاولپور سے آیا ہوں، جو ہمارا بیلٹ ہے سرائکی بیلٹ ہے، تو ہمارے جو بیلٹ کے پیر صاحب ہے نا کوٹ مٹھن کے کوٹ، انہوں نے بات کوئی کوزے میں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ان کا میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف تے قرآن بھی تو اسی چیز پہ ہم جھگڑے کرتے پھر رہے ہیں نا. دین اسی کو بتاتے ہیں جس کو ہم شرع شریف بتاتے ہیں. دین تو عارف کیا کہتا ہے، کسی بھی عارف کو پڑھ لیں، کسی بھی کامل کو پڑھ لیں، کسی بھی عاشق. اصل میں ہم نے عارف کو پڑھا نہیں، ہم نے کامل کو پڑھا نہیں، ہم نے عاشق کو پڑھا نہیں. تو ذہن میں چونکہ تشکیک ہوتی ہے، مناظرانہ ذہن ہوتا ہے، اور ہر وقت ہم عقل کے گھوڑے دوڑائے ہوتے ہیں، اور عقل اور عشق کا تو جوڑ بنتا ہی نہیں. تو عارف کو پڑھو تو وہ تو عشق کی بات کرتا ہے، معرفت کی بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے حضور کی ذات کو، خود ذات مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہ حضور میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف سے قرآن بھی تو
میرے فرض فریضے حج زکاتاں میری صوم صلاتاں آذان بھی تو میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو میرا ساون بچھڑا شام سنونا من موہن جانا جان بھی تو میں مکدی گال مکا لے وا میرا دین بھی تو ایمان حضوری تھی حضوری ایمان ہے حضوری عشق حضوری شریعت ہے حضوری اسلام ہے حضور خود ہی کعبہ ہے حضور خود ہی قبلہ ہے اور قلم سے لاہوری نے بھی یہی کہا کہ لہو بھی تو قلم بھی جو ہو سکتا ہے آپ کو شرح کی سمجھ میں نہ آئی ہو اور خواجہ فرید ویسے کسی کو سمجھ میں آتا ہے قلندر لاہوری تو آ جائے گا نا سمجھ میں جس کو سر کا ٹائٹل اس ٹائم کی برٹش حکومت نے بھی دیا تھا اور اس دور میں انہوں نے 12 لاکھ کی ڈگری حاصل کی جس کے میٹرک پوری کرتا تھا تو وہ اہل ایک عقل اہل علم فلاسفر منطقیوں کا امام فلسفیوں کا امام کہہ رہا ہے لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی دعا وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور امیر خسرو سے پوچھو تو وہ تو یوں کہتے ہیں کہ نمی دانم کے منزل بود شب جائے کے منزودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو اندر لا مکان خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کے منزل اور اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور خواجہ یار محمد فرید سے پوچھو تو وہ تو کہتے ہیں میرا وظیفہ ہے ہی یہی کہ محمد پکیندے گزر گئے احدنال احمد ملے دے گزر گئے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے تے محمد کو دے میری کھیندے گزر گئی کیونکہ جو عارف ہوتا ہے عاشق ہوتا ہے اسے خیرات در مصطفیٰ سے ملتی ہے علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں انہوں نے لقمہ کیا یہ نوالا نا بھی آپ نے بھی لنگر کھایا ہے نا ہم نے کھایا ہے ساری کائنات کی حضور کے حال کے لنگر پہ کل نہیں ہے 2-4 منٹ اور برداشت کریں میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں وہ انہوں نے لقمہ لیا لقمے پہ نگاہیں ملائے ڈالی نا علامہ عبدالعزیز دباغ البریز میں لکھتے ہیں اب تو البریز کو پڑھنے والے نہیں ہیں نہ کو پڑھانے والا ہے ابلیس کو نہ پڑھنے والا ہے طالب علم سے پوچھو دور حدیث والے میں نہیں پتہ طالب علم ہے کیا صوفیاء کو پڑھا ہوتا تو یہ جھگڑے نہ ہوتے رولے نہ ہوتے اور مناظروں پہ فیصلے ہوتے ہیں کوئی 70 سال سے ہو رہے ہیں کتنے فیصلے ہو گئے فیصلے مناظروں پہ نہیں ہوتے فیصلے اولیاء کی نگاہوں مناظروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں نا تو اب تک ہو چکے ہوتے بجائے فیصلوں کو مزید دلدل میں پھنستے ہی جا رہے ہیں عقل کی گتھیاں جہاں کوئی نہیں سلجھا سکتا نا وہ فقیر سلجھا دیتا ہے وہ فرماتے ہیں ابلیس میں علامہ عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں چمڑا رنگنے والا ہم نے تو ہمیشہ جیبوں پہ نگاہ رکھی ہے نا اللہ والا جو ہوتا ہے نا وہ لوٹتا نہیں ہے لٹاتا ہے وہ چہرے دیکھ کے تقریر نہیں کرتا وہ حق بات کہتا ہے وہ فرماتے ہیں دباغ چمڑا رنگنے والا چمڑا رنگتے تھے خود روٹی کپڑا کماتے تھے اور حضور کے غریبوں کو کھلاتے تھے امام غزال کہتے ہیں کپڑا بننے والا کیا ان کے پیشے ان کے نام کے حصے بن گئے ان کے پیشے کوئی نجار ہے جوتیاں گاہنے والا کوئی دباغ ہے چمڑا رنگنے والا کوئی غزال ہے کپڑا بننے والا بات سمجھ رہے ہیں کوئی جو آہی کے اولیاء تھے وہ برتن بناتے تھے یہ کمہار برتن بناتے تھے مگر خود کماتے تھے محنت مزدوری کرتے تھے خلق کے خدا کو کھلاتے تھے تحت و سرا سے نیچے بھی دیکھتے تھے ایسے نہیں خراب پھیل گیا ہم نے کلمہ کو 14ویں صدی کے ملا سے نہیں پڑھا ہم نے کلمہ تاجدار اجمیر سے پڑھا ہے غوث اعظم جیلانی سے پڑھا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے میں لقمہ کھانے لگا میں نے اپنے لقمے پہ نگاہ ڈالی تو نور کی شعاع دباغ صحیح فرماتے ہیں نور کی شعاع میرے لقمے سے نکل کر گنبد خضرا سے ٹکرا رہی تھی گنبد خضرا سے ٹکرا رہی تھی
اور اللہ اور امام غزالی فرماتے ہیں جب السلام علیکم جو نبیوں میں پہنچتا ہوں میں آگے جاتا ہی نہیں ہوں جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے جواب نہ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب نہ دیں. یہ میں نے بات آپ رسولا منہم. اگر آپ چاہتے ہیں نا قد افلح من تزکا ادھر دیکھیں زبردستی میں آپ کو لوگ سبحان اللہ کہیں نعرے لگائیں ادھر آئیں ادھر جائیں. یہ چنیدہ دل ہوتی ہیں جن دلوں میں سادات کی محبت ہوتی ہے. یہ چنیدہ دل ہوتی ہے جن دلوں میں تقویٰ کا نور آتا ہے. یہ چنیدہ جبینیں ہوتی ہیں جنہیں سجدوں کی لذت ملتی ہے. وہ چنیدہ اللہ پاک کے وجود ہوتے ہیں جن کو اللہ منتخب اور پسند فرما لیتا ہے, جن کو محبوبوں کی سنگت اور بیٹھک اور کچہریاں عطا فرماتا ہے. وہ ہر کسی کے حصے میں اور ہر کسی کے حصے میں دعا فرمائے ان چنیدہ دلوں میں ہمارا دل بھی ہو, ان چنیدہ ذہنوں میں ہمارا ذہن بھی ہو, ان چنیدہ چنی ہوئی زبانوں میں ہماری زبان بھی ہو جو آل پاک کی محبت میں ہو. تزکیہ کا نور ہی ولایت ہے اور یہ نور در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور حضور کی آل پہ زکوٰۃ حرام ہے. بولے کیا آج ایک فکر آ رہی ہے شاہ معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا یہاں کا ماحول کیا ہے مگر جو میں بہت پرسٹی میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی تو درو دیوار میں بھی جو ہے نا نزدیکیت ہے تو ایک ماحول ہے تو سادات کرام کی عظمت کو گھٹانے کی مختلف جہتوں سے کوشش کی جا رہی ہے. بھی آپ سارا زور لگا لیں کیا علم کے گٹھڑے بھی آپ ہر پہ باندھ لیں تو آپ کے کرنے سے کیا ہوگا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے. یہ گھٹائیں اسے مزدور بڑھانا تیرا. حضور کریم نے اپنی قوم قبیلے اولاد پر زکوٰۃ کو منع فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ منع. باقی فضیلتیں تو ایک طرف نا, حضور نے کیوں منع فرمایا ہے؟ کیونکہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. میں اس سٹیج پہ ایک بات کر رہا ہوں ادرا طالب علم ہونے کی حیثیت اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں. سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ شرفہ کی خدمت علم کی ذرہ تھا اجرا تھا ان کا سب سے زیادہ نکما طالب علم ہو مگر کوئی ماں کا لال علم کی دنیا میں رد کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. ادھر دیکھیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کی وجہ سے تو ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے وہ ویسے ہی تمام بلو سے افضل ہے. کیا ہے؟ افضل ہے. علم کی وجہ سے نہیں, عمل کی وجہ سے نہیں. یہ فکری مغالطہ دور کر لیں. فکری مغالطہ ہے یہ اس کو دور کریں. آج کل ہمارے علم کہہ نہیں کہ بولا کیوں ہاتھ چوموں, عمل کہہ نہیں کہ بولا ہاتھ کیوں چوموں. اگر اس کے بعد علم نہیں ہے عمل, ہم علم و عمل کو دیکھیں گے. اگر علم و عمل ہے تو عزت کریں گے. میں نے کہا تیز تو جس کا پتہ ہی نہیں اور جس کی پوسٹ کے اوپر کسی کا ہاتھ ہی نہیں. بات سمجھ رہے آپ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے. میں ممبر پر بیٹھ کے تبلیغ کر رہا ہوں, آپ مجھے سن بھی رہے ہیں. آپ جو تعظیم و تکریم کر رہے ہیں اس لیے کہ یار یہ دین کا طالب علم ہے. اگر میرے جیسا نکما بھی علم و عمل کی وجہ سے عزت پاتا ہے جس کی گارنٹی بھی نہیں, جس کے پوسٹ کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں, تو جن کی پوسٹ پہ حضور کا ہاتھ ہے اور گارنٹی حضور نے دی, ضمانت حضور نے دی, علم و عمل تو کوئی بھی کر لے تو عزت پاتا ہے. سادات کی عزت علم و عمل کی وجہ سے نہیں ہے, سادات کی عزت خون رسول کی وجہ سے. کس کی وجہ سے بولے, کس کی وجہ سے؟ ٹائم بتا دیجیے سے میں وائنڈ اپ کر دوں گا. خون رسول کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہے؟ اب حدیث سنا دوں, حدیث سنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے راوی وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کانوں سے حضور سے سنا, کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت ما خلا سببی و نسبی. یہ جو قوم ذات پات قبیلے ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ دنیا تک ہے, آخرت میں کوئی قوم قبیلہ نہیں ہوگا. ما خلا سببی و نسبی سوائے میرے حسب نسب کے. میرا نسب قیامت تک قائم بھی اللہ فرمائے گا, بلند بھی فرمائے گا. کلو ولد ابن فإن اسوتهم لأبيهم
ہر بیٹے کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے. بیٹا اپنے باپ سے جانا جاتا ہے, بیٹا اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے. ما خلا ولد فاطمہ تو فعلا ابوہم وعلا اسباتہم, اولاد فاطمہ کا باپ بھی میں مصطفیٰ ہوں, اسبا بھی میں مصطفیٰ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ بنت نبی زہرا طیبات طاہرہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ. اور کون فاطمہ؟ زہرا. جدو بھی آندیاں کھڑے ہو جاؤں دے حضور, اس نو میں تعظیم آکھاں یا پیار فاطمہ. مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ. اور معاشر دے دن آواز آوے گی, نظرہ جھکا لو, بیٹے دی لے کے آئیے دستار فاطمہ. اور سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگ, مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ. نعرہ حیدری. خاتون جنت کی شان. میں بچے کو کہوں گا 2 منٹ آپ کو سنا دے گا, میں 2 منٹ کم لوں گا. حدیث سنتے تھے, حدیث سنیں, یہ حدیث میں نے سنائی ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا نسب قائم ہوگا قیامت تک, قائم بھی ہوگا. ادھر دیکھیں, بلند بھی فرمائے گا. جس کے نسب کی گارنٹی حضور دیں, اللہ قائم بھی رکھے, اور اس کی پوسٹ پہ حضور کا ہاتھ ہو. آپ کو امید ہے کہ خواجہ نور محمد مہاروی صاحب آپ کی شفاعت کریں گے, خواجہ مختار سرانی صاحب آپ کی شفاعت کریں گے, حضرت شاہ محمد قادری نقوی صاحب آپ کی شفاعت کریں گے, جبکہ ہمارے نسب کی گارنٹی بھی نہیں اور وہ ہے بھی دنیا تک. آپ امید لگائے بیٹھے شفاعت کی, جنت کی, اپنے بچوں کو بھول جائیں گے. دسو نہ صحیح, اپنے اولاد کو بھول جائیں گے. اور استاد صاحب سے وہ سریکی میں پڑھا رہے تھے حدیث پڑھا, تو انہوں نے کہا اچھا میں مولوی ہوئے دسو آپ جو چھوٹ سے گالی کرے تھے یہ بخشے میں سے کی میں کرے سے کیا تھی سے کال قیامت کو اگر خواجہ نور محمد بہاروی صحیح پہلے اپنی اولاد کی شفاعت کریں, آپ مولوی فکر نہ کر دو, شرمندہ نہیں ہو جائیں گے, شرمندہ ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے نسب کی گارنٹی نہیں, آپ کے نسب کی گکت نہیں, آپ کے نسب کی اوقات ہی نہیں, وہ زندگی کا ہے جان پہچان کے لیے. قبر اور قیامت میں آپ کے نسب کو پوچھے گا کوئی نہیں, اور جس کے نسب کو اللہ پاک سے قیامت کے قائم بھی فرمائے گا, بلند بھی فرمائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں, یہاں تک کہ بات مجھ مصطفیٰ تک پہنچے گی. بھول جائیں گے اولاد کو, یا اولیاء بھول جائیں گے اولاد کو, تو وہ اپنی اولاد کی پہلے شفاعت کریں گے. حضور نے کہا ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفعو, وہ قوم ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, تو یہ خیال رکھتی ہے کہ میرے ساتھ خون والا تعلق فائدہ نہیں دے گا, میرے ساتھ یہ بلڈ ریلیشن والا تعلق فائدہ نہیں دے گا, میرے ساتھ یہ جو نسبت خون والا رحم والا اور یہ برادری والا جو تعلق ہے میری اولاد کا, یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. حضور کی حدیث ہے, امام طبرانی نے اس کو نقل کیا, موجم میں نقل کیا, میں ذمہ داری کے ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفعو, ہلاک ہوگی وہ قوم, برباد ہوگی وہ قوم جو یہ گمان کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ رحم والا تعلق, بلڈ ریلیشن والا تعلق یہ فائدہ نہیں دے گا. پھر حضور جلال میں آئے, 3 بار حضور نے فرمایا واللہ واللہ واللہ, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, انی لاشفع اشفع, میں ضرور شفاعت کروں گا, میری شفاعت ضرور پوری کی جائے گی. جس کی میں شفاعت کروں گا آگے وہ بھی شفاعت کرے گا, وہ بھی شفاعت کرے گا, وہ بھی شفاعت کرے گا. شفاعت کے دریا, دربے, سمندر اتنے بہا دوں گا حتیٰ ابلیس تھا لا یتطاول طمعا فی الشفاعت, رواہ الطبرانی. آ کر فرمایا میں جس طرف اشارے کروں گا شفاعت کے دریا بہا دوں گا, میری اولاد جس طرف اشارے کرے گی شفاعت کے دریا دربے بہا دے گی.
حتی ابلیسا لیتطاول تمن فی شفاعت، ابلیس کو بھی امید لگ جائے گی، گردنیں اٹھا کر میرے سامنے آنے کی کوشش کرے گا، مگر میرا اشارہ اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ ابلیس کو بھی امید لگ جائے گی کہ حضور کی شفاعت ہو جائے۔ اس لیے میں نے بات شروع کی تھی قد افلح من تزکا، کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے من پاک کر لیا، اور من کی پاکی ملتی ہے رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہاں سے ملتی ہے سارے تزکیہ کا نور، وہاں سے ملتا ہے۔ اور سید پہ زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ حرام کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاک ہے، وہ اس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، سید سویا ہوا ہے تب بھی پاک ہے، وہ جاگ رہے تب بھی پاک ہے، تو اس کی رگوں میں رسول اللہ کا کیا ہے؟ بولے تو آپ سید کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کوئی پوچھے تو میرا کہہ دینا بھائی سید سے باور پوچھے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے سید کی تعظیم نہ علم کی وجہ سے نہ عمل کی وجہ سے، وہ ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، سید کی تعظیم رسول اللہ کی آل کی وجہ خون کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آگ کو بجھانے کے لیے گندا پانی بھی کافی ہوتا ہے، اور ہیرا ہی ہوتا ہے۔ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ ہیرا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج سادات کی بیٹھک میں مجلس میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہی منہاج القرآن کا شرط سے لے کے تھوک کے ڈنڈے کے طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ سید کی تعظیم خون رسول کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کوئی اللہ معاف کرے لقمہ حرام کی نسبت خاتون جنت کی طرف کرے، لقمہ حرام کی نسبت، وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی، اور جس کے بعد آ کرے گا بدعت منی، فاصلہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ایک سانس بھی زمانے کفر و جاہلیت میں نہیں لیا، اور رسول اللہ کے گھر جو پیدا ہوئی، اور رسول اللہ آقا کریم ہے جن کی آل کے بارے میں طاہرۃ تطہیرہ ہے، اور جن کی محبت ہماری گردنوں میں واجب کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ واجب کے لیے دیکھیں میری بات سنیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایھا الناس ولا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ، اے لوگوں کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو نانا نانی دادا دادی کے اعتبار سے تم سے بہتر ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما، کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو باپ کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے، جو ماں کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس امن و امتن، کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو چچا کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے، جو پھپھو کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے؟ اللہ بخیر الناس خالن و خالتن، کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو ماموں کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے، جو خالاؤں کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے؟ حضور کریم نے فرمایا جدہما رسول اللہ ہے، ان کا نانا اللہ کا رسول ہے۔ جب ہوگا خدیجہ تو بنت خویلد، ان کی نانی حضرت خدیجہ خویلد کی بیٹی ہیں، ابوہما علی بن ابی طالب، ان کا باپ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، وامہما فاطمہ رسول بنت رسول اللہ ہے، ان کی جو بیٹی ہے، ان کی جو ماں ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ وخالہما القاسم بن رسول اللہ ہے، ان کا ماموں حضرت قاسم رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ وخالاتہما زینب و رقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ ہے، ان کی جو ماسیاں ہیں خالیں ہیں وہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، اماتہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ۔ پھر اتنا تعارف کرانے کے بعد میں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ پتہ نہیں جدید کو یہ کون سی جنت میں پھینکنا چاہتے ہیں، میں تو حیران ہوں، وہ جنت ہے کہاں؟ وہ بلائی کس نے ہے جس جنت میں جدید کو ٹنگا ٹوڑی کر کے پھینکنا چاہتے ہیں، وہ جنت ہے کہاں؟ جنت کی سرداری وہ تو حسین کے نام دیکھیں، یہ فکری مغالطے نہ پڑے، ہمیں کسی کی کا ڈر شک نہیں ہے، جو دین وہ دین ہے۔ جنت کسی کے باپ سے نہیں ہے، وہ ٹکے باندھتا پھرے، جنت حسین کے نانا کی ہے، شریعت حسین کے نانا کی ہے، حقیقت حسین کے نانا کی ہے، معرفت حسین کے نانا کا ہے، خدا حسین کے نانا کا ہے، خدا جنت حضور نے فرمایا نحن ولد عبد المطلب سادات و اہل الجنہ، ہم تو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ہم تو عبد المطلب کی آل ہیں، ہم تو عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ جنت کی سیادت، جنت کی قیادت،
جنت کی عمارت، جنت کی بادشاہی عبد المطلب کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے. انا میں بھی جنتوں کا سردار ہوں، وہ حمزہ بھی جنتوں کے سردار ہے، وہ علی بھی جنتوں کے سردار ہے، وہ جعفر بھی جنتوں کے سردار ہے، بل حسن بھی جنتوں کے سردار ہے، بل حسین بھی جنتوں کے سردار ہے، بل مہدی میرا بیٹا مہدی بھی جنتوں کے سردار ہے. اتنی حدیثیں بہت ہیں جو میں نے آپ کو سنا دی. اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول کی سنگت عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ ہاں، اگر نہیں تو ادھر دیکھیں، ان کا کچھ نہیں جانا، آپ کا سب کچھ چلا جائے گا. ان کا کچھ نہیں جانا، آپ کا سب کچھ چلا جائے گا. مستدرک للحاکم کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا اگر کسی کا ایک پاؤں حتیم کعبہ میں ہو، دوسرا صحن کعبہ میں ہو، اتنا عبادت کر رہا ہو کعبہ میں جا کر، مگر میری آل کا مبغض ہو، میری آل کا دشمن ہو، ماتا یہودی ہو کے مرے گا. حضور کی آل کا مبغض ہو اور وہ ایمان پہ مرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مولانا حسن رضا خان بریلوی برادر اعلیٰ حضرت، انہوں نے واضح کہا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. اہل بیت پاک سے، وہ تو لفظ پاک کا ہمارے بزرگ ساتھ جب آپ کو نام ہے پاک، جب عجیب ویسے لگا بڑی پاک رہا کو پورا کو بھائی اللہ نے پاک کہا ہے تو ہم پورا پاک ہیں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اہل بیت کا دشمن ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی بیٹھک عطا فرمائے، اہل بیت کی بیٹھک عطا فرمائے، اہل بیت کی سنگت عطا فرمائے، دامن اہل بیت عطا فرمائے، اہل بیت کے ٹکڑوں کی خراج عطا فرمائے. جنت اہل بیت کی ہے، جنت کی سرداری اہل بیت کی ہے، اور جنت کی قیادت اہل بیت کے پاس ہے، جنت کی سیادت اہل بیت کے پاس ہے، جنت کی امارت اہل بیت کے پاس ہے. دین حسین کریم کے نانے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں 2 منٹ کے لیے یہ آج اس دور میں نا خاتون جنت کی شان پڑھے اور محفل میں پڑھے. مجھے کسی نے کہا جب ہر محفل میں کہتے ہیں آج کا ذکر، میں نے کہا نماز میں نہیں ہے. نماز میں آج کا ذکر 5 ٹائم، تو نماز کے باہر کرے تو پھر قید ہے. نماز میں اللہ نے کہہ دی کہ آج کا ذکر درود ہے کہ نہیں، آل محمد کا درود نماز میں ہے کہ نہیں. میں نے کہا 5 نماز میں کیا تو 100 رکعت بھی پڑھنا، تجھے درود ابراہیم میں آل محمد پر درود پڑھتا ہے، اور درود ابراہیم میں ہے صرف آل پر درود، صرف آل پر درود ہے. میں نے کہا نماز میں جائز ہے، نماز کے بغیر میں یہ بلاد کی بحث تھی، آپ نے آل کا ذکر کیوں کیا؟ یہ تو جاتی کی بحث تھی، آپ نے آل کا ذکر کیا. یہ تو جلسہ دستار فضیلت تھا، آپ نے آل کا ذکر کیا. یہ تو فلانے کا یوم تھا، آپ نے آل کا ذکر کیا. میں نے کہا آپ نماز میں آل کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. جس نے نماز میں آل کا ذکر رکھا ہے، نماز کے باہر تو بدل جاؤ. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ جیسے شاید نہیں. آپ نے اب خاتون جنت کی عظمت کے جھنڈے گاڑنے، اور ہر محفل میں نصیحت ہے میری، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہر محفل میں خاتون جنت کی شان آپ نے پڑھنی ہے. عبداللہ بیٹا ہے خاتون جنت کی شان میں 2 شعر پڑھیں، اس کے بعد پھر